الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے پیغمبر تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے لیے۔ وہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سورۃ القدر آیت 1 سے 5۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، تراویح یا تہجد کی نماز میں، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ ایک دوسری حدیث ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات کا نام ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تقریباً 83 سال کی عبادت ایک طرف، مسلسل دن رات، اور اس عظیم رات کی عبادت اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، تراویح یا تہجد میں، اور اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا اس کے لیے پوری رات کا قیام ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ مستجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے اور تراویح بھی اس امام کے ساتھ ادا کرے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں، بلکہ پوری کی پوری رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ آیت 5 سورۃ القدر۔ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہے؟ لیلۃ القدر آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کوئی بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن مستحب دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ ترمذی۔ کیا لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت ہے؟ اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں ہے، بلکہ اس رات میں کوئی بھی نیک عمل کرے جس کی 2 شرطیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، کیونکہ اس رات میں ہر نیک عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر،
یعنی شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، تراویح یا تہجد کی نماز میں اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہاں پر قائم سے مراد نماز، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور ان کے ساتھ باقی تمام نیک اعمال ہیں۔ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کی تیاری کے 3 حصے ہیں۔ لیلۃ القدر سے پہلے تیاری، لیلۃ القدر میں تیاری، لیلۃ القدر کے بعد تیاری۔ لیلۃ القدر سے پہلے تیاری، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے اسے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے پس اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ مسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس عظیم رات کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ یعنی ہم آخری عشرے کی ساری راتوں میں اعمال صالح کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر طاق راتوں میں توبہ کرنا، نافرمانیوں اور محرمات سے عمومی طور پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 60۔ اور شرک اور بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یقیناً اے پیغمبر تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم میں سے گزر چکے ہیں یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور شرک اور بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً اے پیغمبر تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم میں سے شرک اور بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً اے پیغمبر تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا اور یقیناً تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ الزمر آیت نمبر 65۔ اور بدعات، کفر بھی سارے اعمال کو عکارت کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دنیا میں جو کوئی نیک عمل کر گئے اب ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو ایسا کر دیں گے جیسے اڑتی ہوئی خاک۔ الفرقان آیت نمبر 23۔ فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا۔ عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ اور حج، روزہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کو صحیح سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قرابت والے ہوں خواہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ، اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہو
ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترائیں اور بڑائی مارتے پھریں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ علم نافع حاصل کرنا۔ بس اے پیغمبر اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور مومن اور مردوں کے لیے بھی اللہ تم لوگوں کے لیے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو سمجھنا، اس طرح عمل کرنا اور دوسروں کو اس طرف بلانا اور صبر کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ زمانے کی قسم کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر گئے، اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورۃ العصر آیت 1 سے 3۔ روزے کا حق ادا کرنا۔ نبوی روزہ، 5 نمازوں کا حق ادا کرنا، نبوی نماز اور نماز کے بعد اور صبح شام کا مسنون اذکار پڑھنا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا اختتام تک، کثرت سے دعا مسنون پڑھنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور اذکار پڑھنا۔ لیلۃ القدر کے بعد کی تیاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں؟ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنا، اور محرمات کا اجتناب کرنا، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، پورے سال میں عبادت کا حق ادا کرنا، اخلاص و اتباع سنت کی بنیاد پر ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ صحیح مسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، قیام، صدقات و خیرات قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔